السلام علیکم۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد مصر کے علاقے میں لاقانونی بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ جو طاقتور ہوتا اس کی بات مانی جاتی۔ مصر کے ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے جن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ مولوی صاحب حکمت کا کام کرتے تھے۔ ان کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ایک بیٹی دوسری بیٹی سے زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ حکیم صاحب زیادہ مالدار نہیں تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ گھر کا سارا کام انہیں خود کرنا پڑتا۔ بعض اوقات انہیں حکمت کے لیے دوائیں بازار سے لانی پڑتی تھیں۔ جب وہ بازار جاتے تو ان کی سوچ اپنے گھر میں موجود بیٹیوں کی طرف ہی ہوتی، کیونکہ اس گاؤں میں کچھ اوباش قسم کے لڑکے اکثر ان کے گھر کے آس پاس موجود ہوتے۔ ان اوباش قسم کے لڑکوں کو مولوی صاحب منہ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ وہ بہت بدتمیز تھے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو نورانی چہرے کے ساتھ ایک نیک اور متقی تھا۔ اس لڑکے کے والدین ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لڑکے کا نام شمس الدین تھا۔ اس مذہبی گھرانے میں پرورش والا یہ خوبصورت نوجوان 5 وقت کا نمازی تھا۔ جب وہ گلی سے گزرتا تو لڑکیاں خواہش کرتی کہ اس لڑکے کی شادی میرے ساتھ ہو۔ محلے کی تمام لڑکیوں کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اگر کوئی بوڑھا شخص یا عورت اسے رستے میں ملتی جس نے کوئی بھاری سامان اٹھایا ہوتا تو آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیتا اور ان کے گھر پہنچا دیتا۔ ایک دن وہ حسب معمول گلی سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے گھر کچھ اوباش قسم کے لڑکے جا رہے تھے۔ شمس الدین جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ مولوی صاحب گاؤں سے باہر جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اوباش لڑکے مولوی صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو اندر سے لڑکیوں کی چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ شمس الدین نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ کوئی ان کا ہمسایہ ان کی مدد کو آ جائے، لیکن کوئی آدمی ان کی مدد کو نہ آیا۔ لگاتار گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ اے لوگوں میری مدد کرو، ہماری عزتیں خراب کرنے لگے ہیں۔ شمس الدین نے جب سنا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ مولوی صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوا اور ان اوباش لڑکوں کو گھر سے نکالنے لگا۔ جب وہ اوباش لڑکے حد سے بڑھتے بھی کیوں نہ شمس الدین اکیلا تھا اور وہ 4 تھے۔ لڑائی کے دوران شمس الدین کی نظر مولوی صاحب کی تلوار پر پڑی تو اس نے تلوار پکڑ کر چاروں اوباش لڑکوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اس قتل کا مقدمہ چلتا چلتا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ قاضی صاحب نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا کہ شمس الدین کو 1 مہینے کے بعد سزائے موت دی جائے گی۔ شمس الدین نے جب اس مقدمے کا فیصلہ سنا تو اس کے چہرے پر کوئی مایوسی نہیں تھی۔ اس کی یہ موت شہادت کی موت تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ سپاہیوں نے شمس الدین کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ یہ وہی جیل تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی موجودگی میں بنوائی تھی۔ جب یہ جیل نہیں تھی تو بڑے بڑے ملزم مجرم جیل سے بھاگ جاتے تھے۔ صرف وہی ملزم باقی رہتے جو شریف النفس ہوتے تھے، جن کے اوپر صرف الزام ہوتا تھا۔ اس پریشانی کے حل کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑی جیل بنانے کا حکم دیا۔ سزائے موت کے قیدیوں کے لیے علیحدہ کمرے بنائے گئے تھے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ میں آج مصر کی جیل کا دورہ کرنے جا رہا ہوں، تم پیچھے سب کچھ سنبھال لینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیل میں پہنچے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ درمیانی کرسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی جلوہ افروز ہوئے۔ دائیں طرف قاضی صاحب موجود تھے اور بائیں طرف ملزم اور مجرم موجود تھے۔ شمس الدین کو جیل میں 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ فیصلے کے مطابق شمس الدین کو آج سزائے موت دی جانی تھی۔ شمس الدین کی سزائے موت کا وقت آ پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شمس الدین سے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، موت کے علاوہ تمہاری ہر خواہش سرکار پوری کرے گی۔ شمس الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، اگر وہ آپ پوری کر دے میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عادل حکمران تھا جس نے اپنی عوام کے درمیان انصاف کیا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل اور بھی نرم ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے شمس الدین، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ شمس الدین نے کہا، اے میرے سلطان معظم، میری سزائے موت کو 2 دن کے لیے مؤخر کر دیں، میری 2 دن کے لیے شادی کرا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس لڑکے کی خواہش سنی تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ شمس الدین، مجھے تمہاری خواہش پوری کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہارے ساتھ شادی کون سی لڑکی کرے گی؟ جس بھی لڑکی کو معلوم ہوگا کہ تجھے 2 دن کے بعد سزائے موت ہو جانی ہے، وہ اپنی زندگی تباہ کیوں کرے گی؟ اس لڑکے نے کہا، صرف آپ گاؤں کی مسجد میں اعلان کر دیں کہ جو لڑکی شمس الدین سے 2 دن کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں چلی جائے۔ مسجد میں اعلان کروا دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جیل کے دروازے پر دستک ہوئی تو ایک سپاہی نے باہر جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ میں شمس الدین سے 2 دن کے لیے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کہ اسے 2 دن کے بعد سزائے موت دی جائے گی؟ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، تو سلطان نے ان کے والدین بلا کر ان کی شادی کر دی۔
उस दिन शमसुद्दीन से शादी करने के लिए 3 और लड़कियां आईं, जिनको वापस कर दिया गया। सुहाग रात के लिए उनको एक कमरा दिया गया। सुबह जेलर से इजाजत लेकर लड़की जेल से बाहर चली गई। जेलर ने जब कमरे में आकर देखा तो परेशान हो गया, क्योंकि कमरे में लड़के के लिबास में लड़की मौजूद थी। जेलर ने उस लड़की से पूछा कि शमसुद्दीन को क्यों भगाया, तुझे मालूम है कि उसकी जगह पर तुझे उम्र कैद हो सकती है। उसने कहा वो शाम तक आ जाएगा। शमसुद्दीन का जब निकाह हो रहा था तो उस वक्त भी 3 लड़कियां उस लड़के के साथ शादी करने के लिए आई थीं। जब सारे हालात को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा तो उन्हें कुछ तजस्सुस हुआ कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है कि लड़कियां इसके पीछे अपनी जिंदगियां खराब कर रही हैं। सुल्तान ने सारी कहानी उससे सुनी। सुल्तान ने काजी को कहा कि क्या तुमने कानून नहीं पढ़ा? सजाए मौत उसको दी जाती है जिसने अपनी जात के लिए कत्ल किया हो। इस नौजवान ने वो काम किया है जो रियासत को करना चाहिए था। इसे आज़ाद कर दो। फिर सुल्तान के हुक्म पर शमसुद्दीन को रिहा कर दिया गया।